اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک ربی اے میرا رب قد تحقیق آتیتنی آپ نے دی ہے مجھے من الملک بادشاہی وعلمتنی اور سکھائی ہے مجھے من تأویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر فاطر السماوات والارض اے بے نمونہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کو انت ولی آپ میرے آقا ہیں فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی توفنی وفات دے دے مجھے مسلماً اسلام کی حالت میں والحقنی اور ملا دے مجھے بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ ذالک یہ من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہے نوحیہ ہم وہ وحی کرتے ہیں الیک آپ کی طرف وما کنت اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس جب اجمعوا انہوں نے پختہ کر لیا امرہ اپنا معاملہ واہم اور وہ اس حال میں کہ ہم کو جو خفیہ تدبیر کر رہے تھے وما اور نہیں ہے اکثر الناس زیادہ لوگ ولو حرصتا اگر سے تجھے حرص ہو تم حریص ہو کیا نہیں ہے بمؤمنین ایمان لانے والے نہیں ہیں وما تسألهم اور نہیں آپ مانگتے ان سے علیہ اس تبلیغ پر من اجر کوئی اجر ان ہوا نہیں ہے یہ الا ذکر مگر یاد دہانی ہے للعالمین یا نصیحت ہے للعالمین جہان والوں کے لیے وکأین اور کتنی من آیت نشانی فی السماوات آسمانوں میں اور زمین میں تبرون کہ گزرتے ہیں لوگ علیہ ان پر وہم اور وہ لوگ عنہا ان نشانیوں سے معرضون منہ پھیرنے والے ہیں وما یؤمنو اور نہیں ایمان لاتے اکثرهم ان میں سے اکثر لوگ باللہ اللہ پر الا مگر وہم مشرکون اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے افامنوا کیا بس وہ امن میں ہو گئے ان تأتیہم یہ کہ آ جائے ان کے پاس غاشیۃ ڈھانپنے والی چیز من عذاب اللہ اللہ کے عذاب میں سے او یا تأتیہم آئے ان کے پاس الساعۃ قیامت بغتۃ اچانک وہم لا یشعرون اور ان کو شعور بھی نہ ہو قل آپ کہہ دیجئے ہادی کہاں سے ابھی آ رہے کہاں سے آ رہے اور چھپی چھپی آ تو فوراً بیٹھ گئے پکڑ نہیں تو میں نے دیکھ لیا آپ کو یہ تو میں تجھے دیکھ لیا تو ابھی کھڑا ہو گیا اور تو فوراً آ کے بیٹھ گئے جیسے چور نہیں آتا بے وقوف انسان آنے کا ٹائم انسان ہے کہ حیوان سال سال بے چار کر دیے تو نے آ کر بے وقوف انسان قل آپ کہہ دیجیے ہادی یہ سبیل میرا راستہ ہے ادعو بلاتا ہوں میں الی اللہ اللہ کی طرف علی بصیرت بصیرت پر انا میں ومن اور وہ لوگ اتبعن جنہوں نے میرے پیروی کی ہے سبحان اللہ اور پاک ہے اللہ کی ذات وما اور نہیں ہوں انا میں من المشرکین شرک کرنے والوں سے وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے الا مگر رجال مرد نوحی وحی کرتے تھے الیہم ہم الیہم ان کی طرف میں اہل القری بستی والوں میں سے افلم کیا بس نہیں
یسیرو وہ چلے پھرے فی الارض زمین میں فینظرو بس وہ دیکھتے کیف کان کیسے ہوا عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا من قبلہم جن سے پہلے لوگ ولدار الآخر اور البتہ گھر آخرت کا خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا افلا تعقلون کہ بس عقل حاصل نہیں کرتے حتی یہاں تک اذا جب استیأس مایوس ہو گئے الرسل پیغمبر وظنوا اور انہوں نے گمان کر لیا انہم کہ بے شک وہ لوگ قد کذبوا تحقیق جھوٹ بولا گیا ان کے ساتھ جاءہم تو آئے ان کے پاس نصرنا ہماری مدد فنجیہ بس نجات دی جاتی ہے من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں ولا يرد اور نہیں لٹایا جاتا بأسنا ہمارا عذاب عن القوم المجرمین مجرم قوم سے لقد تحقیق کانا ہے فی قصصہم ان کے قصوں میں عبرت نصیحت لأولی الالباب عقل والوں کے لیے ما کانا نہیں ہے یہ حدیثاً ایسی بات یفترا جو گڑھ لی جاتی ہے ولیکن اور لیکن تصدیق اللہ تصدیق ہے ان چیزوں کی بین یدی جو اس سے پہلے وتفصیل اور تفصیل ہے کل شیء ہر چیز وہدن اور ہدایت ہے ورحمت اور رحمت ہے یہ قوم ایسے قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتی ہے. اچھا پانی کی طرح تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح جو ہے نا وہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے مصر میں داخل ہو گئے اور یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر آ کر کیسے ان کا استقبال کیا. تو قصہ مکمل ہونے کے بعد سب کچھ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث یہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے رب آپ نے مجھے بادشاہت دی کہاں کنویں میں جیل میں کہاں سے نکال کر ادھر آئے. پہلے یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گیا اس کے بعد وزیر اعظم بن گئے پھر جب ان کو پیغمبر بنایا گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو بادشاہ تھا بھائیجان بن ولید بن ابشر کے لیے ایک تھا تو وہ یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تو پھر وہ کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں اور آپ کا بادشاہ بھی میں رہوں یہ نہیں ہو سکتا لہٰذا اس نے بادشاہت حوالے کر دی کس کی یوسف علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام پھر بادشاہ بھی بن گئے. اس کے یہاں پر اس کا ذکر ہے میرے کو. اچھا پھر آیا یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو اس حوالے سے محدثین اور مفسرین کا اختلاف ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا اور فرماتے ہیں کہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا. ٹھیک ہے تو مطلب کوشش تو ساری کی اس نے اگرچہ وہ فیل ہوا نہیں لیکن اس کی طرف سے تو مکمل کوشش کی گئی تھی. تو جو اس کا ارتکاب کرے تو وہ نبی کی بیوی کیسے بن سکتی؟ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی. تو اس لیے وہ تو سختی سے انکار کرتے لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں نکاح ہوا تھا. اکثر جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ بعد میں نکاح ہوا تھا اور یہ بات جو ہے نا کہ اس نے اس کا ارتکاب کیا تھا تو بعد میں زلیخا نے توبہ کر لی تھی
توبہ کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دی. باقی یہ ہے کہ وہ کام اصل کام تھا وہ تو نہیں ہوا تھا، کوشش کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے گناہ معاف کر دیتے. تو گناہ ختم ہونے کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ان سے نکاح کے بعد 3 بچے بھی پیدا ہوئے تھے. ایک بیٹا اس کا نام افرایم تھا. کیا تھا؟ افرایم. اور دوسری بیٹے کا نام تھا عیشا. کیا نام تھا؟ عیشا. اور ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام تھا رحمت. کیا نام تھا اس کا؟ رحمت. یہی بیٹی تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کی پھر بعد میں اہلیہ بنی. اور یہی عورت ہے، لڑکی ہے رحمت، جس نے پھر ایوب علیہ السلام کے بیمار کی خدمت کی. تو یوسف علیہ السلام کی صاحبزادی تھی وہ. سمجھ آ گئی؟ ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کا نام کیا ہے؟ رحمت ہے، جو کس کی صاحبزادی تھی؟ اور یوسف علیہ السلام کی. تو یہ 3 بچے بھی پیدا ہوئے. اور یوسف علیہ السلام کی عمر 120 سال ہوئی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس کا ذکر کرتے ہیں وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ نے مجھے باتوں کی تعبیر بھی سکھائی ہے. سب سے بڑے معبر، خوابوں کی تعبیر کرنے والے معبر کون گزرے دنیا میں؟ یوسف علیہ السلام، سب سے بڑے معبر. فاطر السماوات والارض، اے بے نمونہ پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کو. فاطر تو پیدا کرتے ہیں لیکن نمونے کے بغیر، نقشے کے بغیر، اس کے لیے فاطر کا لفظ استعمال ہوا. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور کل کائنات کو پیدا کیا، کوئی نمونہ نہیں، بغیر نمونے کی پیدا کیا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے آقا ہیں، کارساز ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو دے دے مجھے وفات مسلما، اسلام کی حالت میں، اطاعت کی حالت، فرمان برداری کی حالت، ایمان کی حالت. ایمان کی دولت بہت بڑی دولت. یہ دعا مانگنے چاہیے، اے اللہ ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما. اے اللہ ایسی حالت میں موت نصیب فرما جب آپ ہم سے راضی ہوں، آپ سے ملاقات ہو، آپ ہم سے راضی ہوں. تو الحقنی بالصالحین، اور ملا دے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ. یہ پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. تو ہم کون ہوتے ہیں یہ دعا نہ مانگنے والے؟ یہ پیغمبر مانگ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا ثابت ہے، الحقنی بالصالحین، مجھے اے اللہ مجھے ملا دے لوگوں نیک لوگوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیک لوگ، نیک صحبت یہ کتنی اہم چیز ہے. پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، اس لیے ہر دعا میں یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہم الحقنی بالصالحین، اللہم الحقنی بالصالحین، اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا. یہ دعا مانگنا چاہیے روزانہ. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم. سمجھ آگے کے لیے سورت کی شروع سے لے کر یہاں تک تفصیل سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، فرماتے ہیں یہ باتیں، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا. ایسے معلوم ہوا کہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا.
وما كنت لديهم، آپ ان کے پاس نہیں تھے اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، جب انہوں نے اپنا معاملہ پختہ کر لیا اس حال میں کہ وہ خفیہ تدبیر کر رہے ہیں۔ کنہوں نے؟ بھائیوں نے پختہ عزم کر لیا کنویں میں ڈالنا ہے اور ڈال دیا۔ سمجھ آگے چلی ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنین، فرمایا اکثر لوگ جو ہے نا ایمان لانے والے نہیں، اگرچہ آپ کو حرص ہے لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے، اکثر لوگ کافر ہی رہیں گے۔ صرف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام ایک ہی دین پر سارے موحد تھے۔ کان الناس امۃ واحد، بس اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی شروع ہو گئی، شرک شروع ہو گئے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا کافروں کی، مشرکوں کی، کافروں کی کثرت رہی ہے اور کثرت رہے گی۔ یوسف علیہ السلام اتریں گے دمشق میں اموی مسجد کے مینار، فجر کی نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور تکبیر ہو چکی ہوگی، اتریں گے۔ امام مہدی نماز کے لیے آگے ہو چکے ہوں گے، اتر جائیں گے۔ امام مہدی پیچھے ہٹیں گے کہ یوسف علیہ السلام، کیا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام معذرت، نماز پڑھائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، نماز آپ نے پڑھانی۔ تو اس کے بعد جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی قائم ہو جائے گی تو وہاں پر صرف اور صرف اسلام ہو، لیکن باقی ممالک میں جہاں پر ان کے حکمران نہیں ہوگی وہاں پر کفر ہی چلے گا۔ سمجھ آنے کے لیے تو اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کافر کی کثرت ہے، اب بھی ہیں، اب بھی کافر زیادہ ہیں، پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر زیادہ تھے، اور جزیرہ عرب میں تھے نا صرف مسلمان، باقی علاقوں میں تو روم میں اور فارس میں یہاں پر تو کافروں کی کثرت تھی۔ سمجھ آنے کے لیے وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اور میں آپ ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اچھا فما وما تسألهم علیہ من اجر، پیغمبر جو ہے نا وہ اجرت نہیں لیتے، تبلیغ پر تو ویسے بھی نہیں مانگ سکتے، اس کے علاوہ بھی اور جو خلافت کرتے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں، اس پر بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت نہیں تھی، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئے خلافت کے امور میں، تو جو اپنا جو ہے نا گزارا ان کے مشکل ہو گیا، تو ایک دفعہ لوگوں کو جمع کر دیا، لوگوں سے کہا کہ دو آپشنس ہیں آپ کے پاس، ایک آپشن تو یہ ہے کہ یہ خلافت کسی اور کو دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، میرے بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو میں بھی کھاتا ہوں، گھر والوں نے بھی کھانا ہے، بچوں نے بھی کھانا ہوتا ہے، تو اس میں مصروف ہو گیا، میں ان کو کیسے کھلانا اللہ نے ہے لیکن کھمانا تو ہے نا مرد، تو یا تو ایسا کر لیں کہ خلافت کسی اور کو دے دیں، کوئی اور سنبھال لیں، یا اگر میرے پاس رہنے دینی ہے تو میں نے کوئی اجرت مقرر کر، تنخواہ مقرر کر کر، تو سب کے مشورے سے تنخواہ مقرر کی گئی 25 درہم، وہ لیتے رہے، کوئی معمولی سی تنخواہ تو کوئی زیادہ نہیں، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھی لیتے رہے،
علی رضی اللہ تعالیٰ بھی لیتے تھے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تنخواہ نہیں لی، ایک پیسہ بھی بیت المال سے نہیں لیا۔ کسی نے کہا بھی تو انہوں نے کہا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ وہ حضرات تو لیتے تھے دونوں شیخین، تو وہ کہنے لگے کہ ان کو ضرورت تھی، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ بہت ہے، ایک پیسہ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اب خلیفہ اپنے اگر کمانے لگ جائے تو خلافت کے امور کون سنبھالے؟ تو یہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، ہاں جی بلال سب اسکول شروع ہو گئے جی۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنے نشانی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر یہ گزرتے ہیں روز اور ان سے اعراض کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ آسمان کو دیکھو، کھڑا ہے یہ بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی دیوار کے سپورٹ کے۔ دیکھو یہ بیسمنٹ ہے، کتنے زیادہ ستون ہیں اس میں، کتنے زیادہ، 20 سے زیادہ ہے، 25-30 تک ہے، سمجھداری کریے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا کیا ہوا، یہ نشانی نہیں ہے۔ اور کبھی اس کے کلر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کلر چینج ہوا گرمی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، کہ اعلان ہوا کہ سارے لوگ پیسے جمع کرا دو، آسمان سے کلر کرنا ہے، پینٹ کرنا ہے، سمجھا گئے؟ کبھی کوئی ٹکڑا نہیں گرا، سمجھا گئے؟ پیسے جمع کراؤ، مستری کو جمع کر دو، تو ایک ٹکڑا گرا ہے تو اس کو بنانا ہے، یہ نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کتنی بڑی نشانی۔ اس طرح زمین کو دیکھو، کتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ پہاڑ رکھے گئے، کس نے رکھے؟ ہمارے ذمہ لگایا ہوتا ہے نا کہ پہاڑ رکھو ادھر، ایک پہاڑ ادھر سے رکھو، ادھر رکھو، ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، پتہ تو تب چلتا، سمجھ آنے کے لیے وغیرہ جانے بے شمار نشانیاں ہیں۔ ہمارے مجھے اکثر باللہ الا وہم مشرکون، نہیں اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں، شرک کرنے والے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ امن میں ہو گئے، مطمئن ہو گئے، بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ آ جائے ان کے اوپر ڈھانپنے والی چیز اللہ کے عذاب میں سے، کسی بھی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، چنگھاڑ کی صورت میں۔ اچھا تو کسی اور صورت میں جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آئے، ہود علیہ السلام قوم عاد پر عذاب آئے، 29ویں پارے میں ہے، 7 دن 8 رات مسلسل ہوا چلتے ہوئے، تو کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الیہ، آپ کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت، بصیرت پر ہوں میں، ایک ہے بصیرت، ایک ہے بصارت۔ بصیرت کہتے ہیں دل کی بینائی، اور بصارت کسے کہتے ہیں؟ آنکھوں کی بینائی۔ تو بصیرت پر میں بلا، بصیرت پر ہوں، یقین کے ساتھ ہوں، مجھے کوئی شک نہیں ہے